کیا آپ سویڈن میں قرآن کی بے حرمتی کے واقعے سے واقف ہیں؟ اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ یوم تقدیس قرآن کسے کہا جاتا ہے؟ تو چلیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ سویڈن میں قرآن کریم کی بے حرمتی سے پوری دنیا میں کروڑوں مسلمانوں کے دل زخمی، جذبات مجروح ہوئے ہیں اور ان کے جذبات سے کھیلا گیا ہے۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں امت مسلمہ اس جاہلانہ فعل پر سراپا احتجاج ہے۔ یہ آج کی بات نہیں، انسانی حقوق کے نام نہاد محافظ انسانی حقوق کی پہچان سے ہی لا علم ہے۔ کبھی تو رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان مقدس میں گستاخانہ خاکے بنا کر اپنی رسوائی اور جاہلیت پر مہر ثبت کی جاتی ہے، تو کبھی قرآن کریم جیسی مقدس عظیم منفرد کتاب کی بے حرمتی جیسی ناپاک جسارت کر کے مسلمانوں کے دل چھلنی کیے جاتے ہیں۔ یہ آزادی رائے نہیں، یہ انسانیت کی تذلیل ہے۔ اور پھر ہمیشہ کی طرح اس دفعہ بھی سویڈن نے قرآن پاک کی بے حرمتی کے واقعے کو انفرادی قرار دے کر مسترد کر دیا۔ پاکستان میں سویڈن کے سفارت خانے کی جانب سے اپنی گورنمنٹ کا بیان ٹویٹر پر پوسٹ کیا گیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ سویڈش حکومت اسلاموفونیا پر مبنی اس عمل کو سختی سے مسترد کرتی ہے۔ سویڈن میں قرآن کی بے حرمتی کے واقعے پر جملہ امت مسلمہ میں غم و غصے کی شدید لہر پائی جاتی ہے۔ سب کی یک زبان ایک ہی آواز ہے کہ حرمت قرآن پر جان بھی قربان ہے۔ دنیا بھر میں ہر مسلمان سراپا احتجاج ہے۔ پاکستان آزاد کشمیر میں 7 جولائی بروز جمعہ یوم تقدیس قرآن منانے کا فیصلہ، جس میں ہر فرد یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ وہ قرآن کی حرمت پر کٹ مرنے کو تیار ہے۔ اس کے لیے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کی حرمت تقدیس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ قرآن صرف ایک کتاب کا نام نہیں، یہ جلانے سے کبھی نہیں جل سکتی۔ جو کتاب بنی نوع انسان کو جنم کی آگ سے نجات دلانے آئی ہے، وہ بھلا دنیا کی آگ اور ناپاک ہاتھوں سے کیسے جل سکتی ہے؟ مگر یہ عقل سے کوسوں دور کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ اس مقدس کلام کی کیا افادیت ہے؟ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا سچا برحق کلام، اس کی آخری کتاب اور اس کا ایک معجزہ ہے۔ یہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی منفرد کتاب ہے۔ یہ وہ لاریب کتاب ہے جس نے دنیا کو ترقی کی راہیں دکھائیں۔ آج جو بدبخت اس مقدس کتاب کی توہین کر رہے ہیں، وہ اس کا تقدس جانتے ہی نہیں، نہ ہی اس کے بس کی بات ہے۔ اس لاجواب اور منفرد کلام کو سمجھنے کی یہ جانوروں سے بھی بدتر ان کی عقلوں پر مہر لگی ہے۔ انہیں حقیقت کبھی نظر آ ہی نہیں سکتی۔ حالانکہ اگر قرآن کریم کی رہنمائی نہ ہو تو یہ آج بھی جانوروں سے بدتر ہیں۔ قرآن وہ واحد کتاب ہے جو آج بھی اس طرح ہے جس طرح نازل ہوئی تھی۔ قرآن مجید واحد ایسی کتاب ہے جو صرف مسلمانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے رشد و ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب ہدایت میں انسان کو پیش آنے والے تمام مسائل کی تفصیل سے بیان کیا ہے، جیسے کہ ارشاد گرامی ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابِ تَبَيِّنًا لِكُلِّ شَيْءٍ قرآن مجید سینکڑوں موضوعات پر مشتمل ہے۔ مسلمانوں کی دینی زندگی کا انحصار اس مقدس کتاب سے وابستگی پر ہے، اور یہ اس وقت تک ممکن نہیں جب تک اسے پڑھا اور سمجھا نہ جائے۔ قرآن کریم کا یہ اعجاز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے، اور قرآن کریم ایک ایسا معجزہ ہے کہ تمام مخلوقات مل کر بھی اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہیں۔ قرآن کی عظمت کا اندازہ اس امر سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ یہ کتاب جس سرزمین پر نازل ہوئی، اس نے وہاں کے لوگوں کو فرش خاک سے اوج ثریا تک پہنچا دیا۔ قرآن و احادیث میں قرآن اور حاملین قرآن کے بہت فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ یہ گواہ ہے کہ جب تک مسلمانوں نے قرآن و حدیث کو مقدم رکھا اور اس پر عمل پیرا رہے تو وہ دنیا میں غالب اور سربلند رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں قرآن کریم ایک ایسا معجزہ ہے جو آج بھی آپ کی نبوت اور رسالت اور دین اسلام کی حقانیت پر مہر ثبت کر رہا ہے۔ یہ کتاب اپنے اندر بے شمار خصائص اور امتیازات سموئے ہوئے ہیں۔ اس کے بہت سے صفاتی نام ہیں، ہر نام در حقیقت ایک مستقل باب ہے۔ القرآن، الکتاب، الفرقان، الذکر، الحکیم وغیرہ، یہ سب قرآن کے صفاتی نام ہیں۔ یہ وہ عظیم کتاب ہے جس کے ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ یہ وہ عظیم کتاب ہے جو قیامت کے دن سفارشی بن کر آئے گی۔ یہ وہ عظیم کتاب ہے جو عذاب قبر کے فرشتوں کے سامنے رکاوٹ بن کر کھڑی ہوگی۔ یہ وہ عظیم کتاب ہے جو بلند درجات کا سبب بنے گی۔ یہ وہ عظیم کتاب ہے جس کا محافظ خود رب کائنات ہے۔
شہرت کی بلندیوں میں قرآن کی ثانی اور کوئی کتاب نہیں۔ آج دنیا کا کونا کونا اور خطہ اور ہر علاقہ ایسا ہے جہاں قرآن کا تذکرہ نہ ہو۔ دنیا میں کون سا وقت ایسا ہے جب قرآن کی تلاوت نہ ہو رہی ہو؟ انتہائی مشرق جاپان سے لے کر انتہائی مغربی برازیل تک ہر وقت کہیں نہ کہیں نماز کی ادائیگی کا وقت ہوتا ہے جس میں قرآن ہی تو پڑھا جاتا ہے۔ آج دنیا میں کون سی کتاب ہے جس کو اپنے سینوں میں یاد رکھنے والوں کی اتنی تعداد ہو جتنی کہ حافظ قرآن کی تعداد ہے؟ آج دنیا بھر میں کون سی کتاب ہے جو اتنی تعداد میں شائع ہوتی ہے جو جتنی تعداد میں قرآن شائع ہوتا ہے؟ آج دنیا میں کون سی کتاب ہے جو اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود اپنی اصل حالت پر قائم اور دائم ہو اور گردش ایام میں اس میں ذرا بھی تغیر تبدیل نہ کر سکتے ہوں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کریم اس کتاب کے ذریعے بہت سے لوگوں کو بلند کرتے ہیں اور بہت سے لوگوں کو پست کرتے ہیں۔ در حقیقت یہ قرآن کی بے حرمتی نہیں جس کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہو، اس سے کون جلا سکتا ہے؟ ہاں، مگر یہ ناپاک حرکت انسانیت کے نام نہاد محافظوں، آزادی رائے کی آڑ میں تماشا کرنے والوں کے منہ پر زوردار تمانچہ ہے۔ اس طرح کی مزید دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔